ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جیب کتروں کے حوالے کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ خاندان ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اور یہ اتنے ہے کہ اس کی جب والدہ بیمار تھی تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی ایک سرکاری ایک ادارے سے اس کی تنخواہ جاتی تھی، تو اس ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ ہمیں تو کہتے قربانی دے اور دے کے، لیکن یہ کوئی وزیر اعظم صاحب سے پوچھے کہ آپ جہاں پر سوئمنگ پول میں روزانہ نہاتے ہیں اس کا بل کتنا آتا ہے، مہربانی کر کے آپ اس سے پوچھیں کہ آج کتنا ہم وہ بل پے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا تو ہے روایات ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ سب کو پتہ ہے کہ اسی خاندان نے سولر میں انویسٹ کیا۔ جب لوگوں نے سولر خریدے تو پھر پالیسی تبدیل کی گئی ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ جو اس کی انویسٹیگیشن کر لے تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو نئے لوگ جو ہے بیٹیاں لے رہے تو ہو سکتا ہے اسی خاندان نے اس میں جو ہے انویسٹ کیا ہو۔ اور وسیم صاحب نے پہلے بات کی ہے، تو یا تو ریاست فیصلہ کرے، ریاستی رویوں سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یا تو کی پی کے کو یہ اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے، یا ایسے حالات بنا رہے کہ کی پی کے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں سے متنفر کیا جائے۔ جس طرح وسیم صاحب نے بات کی ہے کہ 98 کے NFC کے فارمولے پہ ہمیں آج تک جو ہے ہمیں ملتا ہے، فاٹا کو ہمارے گلے ہمیں ڈال دیا، ہمیں ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہے، ہمیں خوش ہے اس پہ، لیکن ریاست نے وہ ذمہ داری جو سب کی ذمہ داری بنتی تھی وہ ہمیں نہیں دی فائنینشلی، ابھی تک اس کو مرج نہیں کیا گیا۔ ابھی ہمارا جو ایریا ہے وہ پہلے سے بڑا ہے، جو جس فارمولے کے حساب سے ایریا وائز جو تقسیم ہوتی ہے، پاپولیشن وائز جو تقسیم ہوتی ہے، اور جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 ارب نہ دیں، جو فاٹا کے عوام کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے۔ پاکستان کو جب بھی خاص کر فاٹا کے لوگوں نے، سب کو پتہ ہے کہ فاٹا کہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ ہوا کرتا تھا، ریاستی پالیسیوں نے، اور اس میں فاٹا کے عوام کا کوئی رول نہیں تھا، کی پی کے عوام کا اس فیصلوں میں کوئی رول نہیں تھا۔ اسی ٹائم کے جرنیلوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں افغانستان کے جنگ میں جانا ہے، اور جو ہم آج اس کو بار بار اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ ہمیں تو افغانستان کے لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے ملک سے نکلنا تھا، ہماری خواہش تھی کہ وہاں سے لوگوں کو نکالے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جرنیل ارب پتی بنے، مولوی علی ارب پتی بنے، تو وہ ان لوگوں کا تھا، اور ان افغانیوں پہ ہمارے کچھ لوگوں نے کمائے، پاکستان کو پیسے آئے، لیکن کی پی میں کو اس کا حصہ جو بنتا تھا اسی ٹائم بھی نہیں دیا گیا، اور آج بھی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ نے جس طرح وسیم صاحب نے بات کی، آپ کہے کہ تقریباً 1100-1200 کے فیس ڈی پی ہے، ابھی میں نے سنا کہ اس کو کم کر رہے 900 ارب میں، لیکن فاٹا کے لیے 50 کروڑ روپے دیے، ہماری اسکیم ہی نہیں ہوتی فاٹا کے سارے کی پی کے لیے، تو صوبائی حکومت کے اپنا جو حصہ بنتا ہے NFC کے مطابق وہ بھی ہمیں نہیں ملتا، رائلٹی میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ ہم پہ جنگ مسلط کیا جاتا ہے جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا، فیصلوں میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا، پھر ہم سفر کرتے ہیں، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ 1% ہم آپ کو دے رہے، تو بھائی جان 1% اپنے پاس رکھے، لیکن جو آپ نے ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کیا، ہماری جو ہے انڈسٹری تباہ کی، وہاں سے اسٹاف انڈسٹری سارے کی پی میں مجھے بتا دے کہ کہاں پر انڈسٹری ہے۔ تو ہم جب ریاست نے فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان جنگ میں جانا، تو ہم کی پی کے میں ریاستی اداروں نے جہادی بھرتی کی، یہ کسی سے چھپی گٹی نہیں ہے، ریاستی اداروں نے کی پی کے میں جہادی، جب پنجاب میں سندھ میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے، اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے، ہم مر بھی رہے، اور ہم جو ہے پھر ہمیں بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم محب الوطن ہیں، پھر بھی ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے ہمارا جو حصہ اس ریاست کے ساتھ بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا ہے، ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں، پھر بھی ہمیں جو ہے ثابت کرنا ہوتا ہے، ہمارے جنازے یہاں پر لوگ کہتے ہیں اداروں نے قربانی دی، ہم اداروں کی قربانیوں کی قدر کو نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو بھی اس ملک کی ریاست کے لیے قربانی دیتا ہے، چاہے سیاسی ورکر ہو چاہے پوجی ہو، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن بھائی جان ہم جو لاشیں اٹھاتے ہیں ہماری لاشوں پہ ڈنڈا نہیں ہوتا، ہم جو لاشیں اٹھاتے ہیں اس پہ سلامی نہیں ہوتا، اس کو کوئی پلاٹ نہیں ہوتا، اس کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں بے گناہ مرا ہوں،
ہم لاشیں بھی اٹھاتے ہیں پھر بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ریاست اپنے اس پہ نظر ثانی کرے. ریاست کی پی کے عوام کے ساتھ جو کر رہی ہے یہاں پر جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی, اتنی بڑی کرائسس ہے. ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا ہے, لیکن پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا, عوام کو اعتماد میں نہیں لیا. ریاست نے اس طرح ایران کی جنگ کا, ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج تک وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. ڈیفنس منسٹر جو ہر ٹائم 3 گھنٹے بولتا ہے, آج تک اس نے اس پہ بات نہیں. انٹیریئر منسٹر تو خیر آ ہی نہیں سکتا, کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بلا رہے, کیونکہ وہ کسی اور کا نمائندہ ہے. تو ریاست کی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کتنی سیریس ہے. یہ اس کی بدقسمتی ہے اور یہ ان کے لانے والے اس کے ذمہ دار ہے. آج ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ہماری حکومت میں ایوی انڈسٹری جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس کی گروتھ ہو رہی تھی. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی, جس کی سب کے فیصل آباد کے عوام اس کی گواہ ہے کہ جس کی ایک فیکٹری تھی اس نے 2-3 فیکٹریاں لگی. ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر انویسٹمنٹ آتی تھی. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں کتنی انویسٹمنٹ آئی. یہاں سے جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی گئی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹائم میں ایگریکلچر گروتھ کتنی تھی. آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ کرائسس تھے, باوجود اس کے کہ دنیا کی اکانومی نیچے آ رہی تھی, گروتھ نیچے آ رہا تھا, کرونا تھا, اس کے باوجود بھی ہماری حکومت میں جو ہے گروتھ بڑھا. 6% کے حساب سے ہم نے ترقی کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان لوگوں پہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے تھے, ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا. ہمیں اس بنیاد پہ مسلط کیا گیا تھا کہ یہ ہم سے اچھے ہیں, ہم سے زیادہ محب الوطن ہے. باوجود اس کے کہ اس حکومت نے اور اس کے اتحادیوں نے اس ملک کو لوٹا, اس کے نسلوں نے اس کو لوٹا. یہ اس کا رویہ ہی اس طرح کی نہیں ہے. اور جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی کہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی اور ہم کو لے کے آئے گا, اور اس کو خوش کرنا ہے. عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں. وہ عوام کا کیا ہے, اس نے ووٹ, کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ووٹ دینے والا اہم نہیں, ووٹ گننے والا اہم ہے. اور جب تک ووٹ گننے والا اس کے ساتھ ہوگا, ریاست کے ساتھ یہی ہوگا. باقی فائنانس منسٹر صاحب وہ تفصیلی ہم اس کو سنیں گے.